یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ بچے تو ہیں ہی وہ جو چیزوں کو ایکسپلور کریں, جو چیزوں کو کھیلیں, ان سے سیکھیں. بچوں کا تو کام ہی ہے. اگر یہ کوئی بچہ کر رہا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے میرا بچہ نارمل ہے, بلکہ اچھی ذہنی صحت کا مالک ہے کہ وہ کھیلتا ہے, نئے سوالات پوچھتا ہے, نئی نئی چیزوں میں گھستا ہے, ان کو سیکھتا ہے. بچے تو ایسے ہی سیکھتے ہیں, کتابیں پڑھ کے پی ایچ ڈی کی طرح تو نہیں وہ بچے سیکھتے, ایسے دیکھ کے سیکھتے ہیں آپ لوگ ان کے بڑے کیا کر رہے ہیں. اور ایکسپیریمنٹیشن, آٹومیٹک ایکسپیریمنٹیشن سے یہ کیا دیکھا ایسے کام نہیں ہو, پھر ایسی طرح کیا ہو گیا کام, اسی طرح سیکھتے ہیں بچے. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ بچے ایسے کر کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو ان کو روکنا نہیں بلکہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. ان کو اور بتائیں بیٹا نہیں ایک کام کرو ایسے کر کے دیکھو, پھر دیکھنا یہ ہو جائے گا, بجائے ایسے کہ چھوڑ دو مت کرو رک جاؤ چلو جاؤ یہاں سے. تو کرنے دیں, اس کے سیکھنے کا عمل ہے یہ. بچہ جتنا ایسے ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھے گا, ایکسپیریمنٹیشن سے, اس کے اتنا بہتر ہے اس کی ذہنی صحت کے لیے. اسی طرح جتنے وہ سوالات کرے گا, جتنے اس کو لاجیکل جواب آپ دیں گے, اتنا ہی اس کا بہتر انٹلیکچولی وہ بہتر ہوگا, چیزوں کو بہتر سمجھے گا, دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھے گا. اور اسی طرح دینی اور دنیاوی دونوں سوالات کے جو ہیں جوابات آپ کو ایویڈنس کے اوپر اور لاجیکلی دینے چاہیے, نہ کہ وہ جواب دے دیں جو آپ نے اپنے آبا و اجداد سے سنے تھے صحیح یا غلط, وہی اپنے بیٹے کو بچے کو دے دیں صحیح یا غلط. ایسے نہیں ہے. اور اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو یہ بھی اس کو سکھائیں کہ بھائی ضروری نہیں کہ ہر بندے کو سب کچھ پتا ہو. اگر وہ بڑا ہے تو اس کو سب کچھ پتا ہو, سکھائیں بیٹا یہ تو مجھے نہیں پتا, اس کی تو ہمیں دونوں کو مل کے ڈھونڈنا چاہیے کہ اس کا کیا جواب ہے, چاہے وہ دینی بات ہو یا دنیاوی بات ہو. اور اس کو تاکہ یہ وہ فن بھی سیکھے, بھائی سب کچھ نہیں پتا ہوتا, اور نالج کو, انفارمیشن کو سرچ کرنے کا یہ طریقہ ہے. اب تو بہت طریقے ہیں, گوگل ہے سب سے بڑا طریقہ, تو ویکیپیڈیا ہے, ایسی جو بھی کتابیں ہیں, تو یہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں چھوٹا تھا تو اپنے ابا سے کبھی کوئی پوچھ لیتا, ابا اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ابا اکثر بتا دیا کرتے تھے. پھر ان کو ایک آئیڈیا آیا, انہوں نے کہا کیوں نہ میں اس کو اسی چکر میں لغت پڑھنا سکھا دوں. تو جب میں کچھ ابا نے انگلش اور اردو کی ڈکشنری لغت منگوا لی, اردو ٹو اردو, اردو ٹو انگلش, اسی طرح انگلش ٹو انگلش, انگلش ٹو اردو, دونوں ہر قسم کی. پھر کوئی پوچھتا تھا کہ ابا اس کا کیا مطلب ہے, کہتے ہیں ایک کام کرو اس میں ڈھونڈو اور مجھے بھی بتانا کیا ہوتا ہے. تو اس سے کئی فن, مجھے ایک اتنی سی بات سے کئی طریقے آ گئے مجھے سیکھنا. ڈکشنری کو دیکھنا آ گیا کیسے ورڈ کو سرچ کیا جاتا ہے, پھر اس کا مطلب, اس کے سینونیمز دیکھنا, اس کا پھر انگلش ٹو انگلش مطلب بھی اور اس کا انگلش ٹو اردو مطلب بھی. تو ایک اتنی سی اس میں اتنی ساری چیزیں میں سیکھ گیا. تو اس طرح سے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اور زیادہ اس کی جستجو ڈھونڈنے کی, پوچھنے کی بڑھائی جائے اور اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا جائے. تو یہ تو اچھی بات ہے اگر آپ کا ایسا بچہ کرتا ہے. اگر کوئی بچہ ایسے سن پڑھا رہتا ہے تو وہ تو دماغی طور پہ کمزور ہے. بالکل. اور جو نہیں ہوتا اس کو ہم کر دیتے ہیں ماشاء اللہ سے. ہم ڈسپلن کے نام پہ, ادب کے نام پہ, اور ان سب چیزوں کے نام پہ جو ہے سمجھتے ہیں بچے کو یوں الف بس بیٹھا رہے, بچہ نہ بولے نہ کچھ کرے, اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں ماشاء اللہ سے وہاں گیا تھا میرے بچے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے ماشاء اللہ سے. یہ تو شرم کی بات ہے, نظریں چھپانے کی بات ہے کہ آپ نے بچوں کا دماغ ڈل کر دیا, ان کو ڈانٹ کے, سختی کر کے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. بچے کھیلتے کودتے اپنے مائنڈ کو چلاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں نا.